بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طالب علموں، وقت بہت تھوڑا سا رہتا ہے، لیکن آپ حضرات کی کوشش یہ رہتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد ضرور کہی جائے، ورنہ تو حقیقت میں وقت اتنا ہے کہ بس سنت پڑھ لی جائے۔ اچھا، بیان دیر تک ہوتا ہے، اس لیے آپ حضرات دیر میں تشریف لاتے ہیں۔ پوری مسجد یوں کہیے پیچھے والی ابھی خالی، جب تک 40 نہیں ہوگا جب تک بھرے گی نہیں۔ میرے بزرگوں، میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذیل میں چند باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستوں، ان حالات میں، جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں مسلمان رہ کر زندگی گزارنا بہت دشوار گزار ہے، بہت دشوار گزار ہے۔ ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے، یوں کہیے کہ یہ ایک جہاد ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم سے ہر ایک کو چڑ ہے۔ ہمارے سر پہ کوئی ٹوپی دیکھ لے، ہمارے چہرے پہ داڑھی دیکھ لے تو وہ آپے سے باہر ہونے لگتا ہے۔ اس کے دل میں اتنی نفرت بھر دی گئی ہے ہمارے تعلق سے، جس سے وہ ظاہر کرتا ہے اپنی نظروں سے، اور کبھی اس کو موقع ملتا ہے تو اپنی زبان سے ظاہر کر دیتا ہے، اور کبھی اپنے ہاتھ سے بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ باری تعالی ہم سب کو ان حالات میں صحیح اور سالم زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اس ملک میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک رہیں عزت کے ساتھ رہیں، عزت کے ساتھ جئیں اور عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے مصیبت، ہمارے لیے پریشانی سب کچھ ہے۔ مسلمان آزمائش سے گزارا جائے گا، یہ تو پکی بات ہے، آج سے نہیں ہر دور میں گزارا گیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے سب آزمائش سے گزرے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس کو اس کی قوم نے ستایا نہ ہو، جس کو اس کی قوم نے مارا نہ ہو، جس کو اس کی قوم نے گالی نہ دی ہو، جس کی اس کی قوم نے اسے برا بھلا نہ کہا ہو، بلکہ ہر قوم نے انہیں برا کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو، تم ہزاروں معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہو، تم ہمارے ان معبودوں کو برا ٹھہراتے ہو اور ایک مالک کی عبادت کرتے ہو، لہٰذا یہ بات ہمارے لیے سب سے بری ہے۔ اس وقت کی قوم یہ کہا کرتی تھی، اور اسی بنیاد پر اپنے پیغمبروں کو ستایا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ تم 300 سال بتوں کو برا کیوں کہتے ہو؟ تم ان کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ ان کی عبادت تم کیوں نہیں کرتے؟ تم ایک اللہ کی عبادت کے لیے کیوں کھڑے ہو اور کیوں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہو؟ آپ سب جانتے ہیں، آپ نے جب پہلا خطبہ دیا اور یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، اسی دن سے پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا، آپ کے اپنے دشمن ہو گئے، آپ کے چچا آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے بھتیجے آپ کے دشمن ہو گئے۔ وہ جو آپ کی ولادت پر غلاموں کو آزاد کر چکے تھے وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہو گئے۔ وہ جو آپ کو ابھی تک امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے، اپنے فیصلے آپ سے کرواتے، وہ سب آپ کے دشمن ہو گئے، صرف اس لیے کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ معبود ایک۔ آج ان کی امت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ معبود تو ایک ہے، عبادت جس کے لیے جائز ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو آج بھی دشمن یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسی بنا پر تمہیں پریشان کیا جائے گا، اسی بنیاد پر تمہیں مارا جائے گا، تم اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ لیکن وہ بیوقوف کیا جانے کہ مسلمان سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ دے ایسا نہیں ہو سکتا، اپنے نبی کو چھوڑ دے ایسا نہیں ہو سکتا، نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے
ज़कात और हज छोड़ दे, लेकिन उससे ये कहो कि तुम अपने नबी को छोड़ दो, हरगिज नहीं। वो ये कहेगा तुम हमें मार दो, लेकिन हम अपने पैगंबर को छोड़ नहीं सकते। छोड़ना तो दरकिनार है, पैगंबर के बारे में अगर उसके सामने कोई गलत जुबान इस्तेमाल करेगा, अगर वो अकेला है, तब भी वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और करना भी ना चाहिए। ये तो हमारे ईमान का मसला है। अगर हम पैगंबर को मानेंगे तो मुसलमान रहेंगे, और पैगंबर की बदगोई हमारे सामने हुई, हम खामोश रहे, तब भी हम मुसलमान न रहे। हमें इन बातों में तो बोलना जरूरी है। आप कुछ भी करिए, दुश्मन कुछ भी करें, हमारे खिलाफ कितनी भी साजिशें करें, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे पैगंबर के बारे में अगर तुम कोई बात कहोगे, हमारी कुरान के बारे में तुम कोई बात कहोगे, अल्लाह के बारे में कोई बात कहोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बोलेंगे, लेकिन हमारे पैगंबर के बारे में अगर तुम कोई बात कहोगे, हमारी कुरान के बारे में तुम कोई बात कहोगे, अल्लाह के बारे में कोई बात कहोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसको तो हमने कभी बर्दाश्त नहीं किया। जब हमारे ऊपर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, हम तो उनकी औलाद हैं, हम तो उनकी औलाद हैं जिनको कभी रेत पे लिटाया जाता, जिनके सीने पे कभी पत्थर रखा जाता, जिनको कभी फांसी के फंदे पे लटकाया जाता, जिनके चेहरे को कभी दागा जाता, जिनके गर्दन पे कभी छुरी चलाई जाती। वो ये कहते अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। हम तो उनकी औलाद हैं, हम तो उनके मानने वाले हैं। तुम हमसे हमारे रब को नहीं छोड़ा सकते, तुम हमको अपने नबी से अलग नहीं कर सकते। ये हर एक मुसलमान का यकीन होना चाहिए, और इसी पर मरने की तैयारी और इसी पे मरने का हौसला और अज़्म होना चाहिए कि हम अपने रब को नहीं छोड़ेंगे, अपने खुदा को नहीं छोड़ेंगे, अपने मजहब को नहीं छोड़ेंगे। हमारा मजहब ये नहीं है, तमाशा वाला मजहब नहीं है, हमारा मजहब सच्चा मजहब है। हम ये तय करें कि हमें सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन हमें अपना मजहब छोड़ना बर्दाश्त नहीं। हम अपने मजहब को सच्चा जानते हैं, उसको हक समझते हैं, उस पर ईमान लाए हैं, और उस पर उसकी तालीमात पर अमल करते हैं। आज हमसे लोग पूछते हैं ये तुम्हारा कुरान किसने लिखा, कहां से आया? अभी कल का वाकया है, कल का वाकया है। इसी मदरसे से एक बच्चा सरकारी अस्पताल डॉक्टर के यहाँ गया, इसी मदरसे से एक बच्चा सरकारी अस्पताल डॉक्टर के यहाँ गया। वो डॉक्टर उससे भिड़ गया बच्चे से। वो कहने लगा कि तुम कहां से आए हो, किस मदरसे से आए हो, अल्लाह को क्यों मानते हो, कुरान को क्यों मानते हो? मैं किसी को नहीं मानता। वो बच्चा बहुत परेशान हुआ, उसने मुझे आज बताया। तो हकीकत में यहां तक बात पहुंच गई कि अब हमसे लोग ये कहने लगे सिर्फ इस बुनियाद पर कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी क्यों है, तुम्हारे चेहरे पर टोपी क्यों है, तुम टोपी क्यों लगाते हो। अभी तक ये हालात हमारे शहर में नहीं हुए थे, लेकिन हमारे शहर में ये हालात आ गए। बहुत परेशान किया उस बच्चे को उसने, लेकिन वो बच्चा सलामत मदरसे तक चला आया। हम समझते हैं कि यही बहुत बड़ी बात, वो सलामत मदरसे तक चला आया, यही बहुत बड़ी बात है। वरना वो दरिंदे तो न मालूम क्या करते। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, खासतौर से हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। उन बच्चों की जो मदारिस में पढ़ते हैं, वो मदारिस में पढ़ रहे, एक तो वो अपने माँ बाप को छोड़े हुए हैं, यूं ही इतना बड़ा जिहाद कर रहे हैं, और फिर उसके बावजूद उसके बाद उनका लिबास दीनदारी वाला है, उनका रहन सहन दीनदारी वाला है। वो देखने से मालूम होते हैं कि सच्चे मुसलमान हैं, तो उनको दुश्मन पकड़ते हैं और परेशान करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, मैंने जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा सुन लीजिए। ये हर जमाने में होता आया है। नबियों से लोग कहा करते थे कि हमारी मान लो तो हमारे साथ रहो, हमारे मुल्क में रहो, और अगर नहीं मानोगे तो हम तुमको अपने मुल्क से भगा देंगे। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसूलिहिम, कुरान कह रहा आज नहीं 1400 साल पहले उसने ऐलान कर दिया कि वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसूलिहिम लनुखरिजन्नकुम मिन अर्ज़िना। ये काफिर लोग, ये मुशरिक लोग, ये अल्लाह का इनकार करने वाले, ये अल्लाह के दुश्मन रसूलों से कहते हैं लनुखरिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, कि हम तुमको अपनी जमीन से निकाल देंगे, अपने मुल्क से भगाएंगे। शर्त यह है कि तुम हमारी मिल्लत को कबूल कर लो, हमारा दीन
قبول کر لو تمہیں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اللہ ویسا ہی جواب دیتا ہے اور کہتا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی طرف وحی کی، اپنے نبیوں کو بتا دیا کہ اب ظالمین کے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب ظالموں کو ہلاک کیا جائے گا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد تمہیں اس دنیا میں بسائیں گے، سرداری عطا کریں گے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے۔ اللہ مشرکین کی شرط یہ ہے کہ تم ہمارے ملک میں رہو، ہماری ملت کو قبول کر لو، اور اللہ کی شرط یہ ہے کہ تم اسی ملک میں رہو گے، تمہیں سرداری دی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو اور میری وعید سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو۔ تمہیں میرے سامنے کل قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، اس سے تم ڈرو، اور تمہارے لیے جو سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا اس سے تم ڈرتے رہو گے تو تمہیں دنیا میں بسایا جائے گا، تمہیں دنیا میں برپا کیا جائے گا، تمہیں دنیا میں سرداری دی جائے گی۔ یہ شرط ہے سرداری کی، اور یہ شرط ہے دنیا میں بسنے کی اور دنیا میں راج کرنے کی کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے وعیدوں سے اور میرے وعدوں سے ڈرو، میرے وعدوں پر یقین رکھو۔ ایک حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، قریب ہے کہ ایک زمانہ آ جائے، قریب ہے ایک زمانہ آئے گا کہ اقوام عالم، دنیا کے لوگ تمہارے اوپر اس طرح دنیا میں برپا کیا جائے گا، تمہیں دنیا میں سرداری دی جائے گی۔ یہ شرط ہے سرداری کی، اور یہ شرط ہے دنیا میں بسنے کی اور دنیا میں راج کرنے کی کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے وعیدوں سے اور میرے وعدوں سے ڈرو، میرے وعدوں پر یقین رکھو۔ ایک حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، قریب ہے کہ ایک زمانہ آ جائے، قریب ہے ایک زمانہ آئے گا کہ اقوام عالم، دنیا کے لوگ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھا صحابہ اکرام نے کہ اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم بہت کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور یہ اس لیے نہیں ہوگی کہ حب الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے گھبرانے لگو گے، موت سے بھاگنے لگو گے۔ تمہارا شیوا اور طریقہ یہ تھا کہ تم موت کو لبیک کہتے، موت کو ویلکم کہنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے، تو تمہاری حیثیت اس دنیا میں اتنی ہوتی کہ اس حیثیت کے برابر کسی کی حیثیت اس دنیا میں نہ ہوتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے ایمان والے رہ کر اس دنیا میں زندگی گزارو، اور اگر سچے ایمان والے رہ کر دنیا میں زندگی نہیں گزارتے ہو تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں تم کہاں جاؤ، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آپ کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا